آدمی کے موت کے وقت وہی واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی اس کو عادت ہوتی ہے۔ مثلا ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا، کسی اسپتال میں دوست تھا، اس نے بتایا کہ میں ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور ان کی زبان پر گالیاں اور بدشت باتیں ہوتی ہیں۔ موت کا وقت قریب ہوتا ہے، سکرات میں ہوتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں۔ پھر ہمارے استاد جی نے بھی بتایا تھا ہمیں عجیب بات، وہ کہتا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر ساتھی تھا، اس نے بتایا کہ میں نے عجیب موت بھی دیکھے ہیں اور بیکار موت بھی دیکھے ہیں آئی سی یو میں، لیکن اتنا عجیب ایک موت دیکھا کہ ایک کاریگر تھا، جگہوں کی تعمیرات کرتا تھا، تو مکانات کی تعمیرات کرنے والا کاریگر اس کو سکرات تھی، وہ سکرات میں تھا، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے، خیرات اور صدقات کا اہتمام کر رہے تھے تاکہ اس کا آسانی سے روح نکل جائے اور اس کی تکلیف ٹل جائے، لیکن کلمے کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ یہ بات بھی ضروری ہے ہم اور آپ کے لیے کہ کلمے کی اس مریض کو، اس میت کو تلقین کرنی چاہیے۔ جو مریض مرض الموت میں ہے اس کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے شرعاً کہ آپ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ یہ اس کو کہیں گے اگر اس نے انکار کیا تو وہ تو پھر ہلاکت میں ہو گیا۔ اس لیے علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا مریض ہو جس کو آپ دیکھیں کہ وہ مرض الموت کے قریب ہے، بچنے والا نہیں ہے، کہ اس کے سامنے آپ نے کلمے کو آواز سے پڑھنا ہے تاکہ وہ بھی سن کر آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ لے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ جو ترکی میں واقعات ہوئے ہیں، زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، شام کے اور ترکیوں کے جو حالات ہو گئے ہیں، اس میں ایک عجیب ویڈیو مجھے دیکھنے میں ملا ہے۔ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا اوپر کسی بلڈنگ سے لٹکا ہوا ہے، نیچے گر رہا ہے، لیکن باپ اس بیٹے کو تلقین کر رہا ہے، بیٹا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ منظر دیکھنے کو ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ بیٹا مر رہا ہے، لیکن باپ کچھ نہیں کر رہا، صرف اس کو تلقین کر رہا ہے۔ وہ باپ بھی باپ ہے بیٹے کا جس کے اندر خود ایمان ہے۔ ہم کہاں ہے؟ ہمیں اپنی اولاد پر توجہ کہاں ہے؟ ہمارا اپنا ایمان کامل نہیں ہے تو اولاد پر کس سے توجہ دیں گے، یا اس میت پر، اس مریض پر جو مرنے کے قریب ہے اس پر کیسے توجہ دیں گے؟ تو اس کو تلقین کرنی ہوتی ہے، بہرحال تلقین ایسے کرنی ہوتی ہے اس کے سامنے آواز سے آدمی کلمہ شہادت پڑھ لے، کلمہ طیب پڑھ لے، تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر اس کا روح انتقال ہو جائے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تلقین کرنا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہا تھا کہ ان کے ورثہ تھے، اس کاریگر کے، اس مکانات کے کاریگر کے جو ورثہ تھے وہ بہت پریشان تھے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس سے عیادت کرنے کے لیے اس کا ایک مزدور جو اس استاد کے ساتھ کاریگری میں مزدوری کرتا تھا، وہ مزدور بھی آیا۔ اس کو اس کے ورثاء نے بتایا کہ یہ مریض استاد جی بہت بیمار ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ کوئی ایسی استاد جی کو آپ بات بتائیں جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو اس شاگرد نے استاد جی کو کہا، استاد جی، اس کے کان میں آواز لگا کر، استاد جی عصر کی اذان آ گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو استاد جی نے کہا بیٹا عصر کی اذان آ گئی ہے تو پھر تیشی کرنی کو ایک سائڈ کر رکھ لو، اور استاد جی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ایسے ہی اس کا روح نکل گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس مستری کا یہ معمول تھا، اس کاریگر کا یہ معمول تھا، کام سے اترتے تھے تو اس موقع پر کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، یہ عادت اس کی زندگی میں تھی، اچھی عادت، اس کو موت کے وقت نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں اپنے اندر
اچھی عادات اختیار کرنی ہوگی، اس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور موت بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ تو میں دعا گو ہوں شام کے ان شہداء کے لیے اور ترکی کے ان شہداء کے لیے جو اس زلزلے میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے جو مسلمان مجبور لاچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، پوری امت مسلمہ پر رب العزت رحم فرمائے، ہمیں ان آفات سے، ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے رب العزت محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔